ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے بات کروں گا وہ جدید نظم کی بات کروں گا، یعنی نظم جدید کا جو دور شروع ہوا اس پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے نظم کیا ہے اس سے متعلق میں بات کر چکا ہوں، نظم کتنے طرح کی ہوتی ہے اس پہ بھی بات ہو چکی ہے، اور جو اردو UGC نیٹ کے سلیبس میں نظمیں شامل ہیں ان کی سب کی بحر اور وزن پہ بھی بات کر چکا ہوں۔ آج نظم جدید پہ بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ نظم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں حیت کی کوئی قید نہیں، یہ بحر اور قافیہ سے پابند بھی ہوتی ہے اور ان قیدوں سے آزاد بھی۔ اس میں مضامین کی وسعت ہوتی ہے۔ نظم جو ہے زندگی کے کسی بھی موضوع پر کہی جا سکتی ہے۔ اردو ادب کو دو بنیادی اصناف شعر اور نثر میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر وہ متن جو نظم کی شرائط پر پورا اترتا ہے شاعری، جبکہ ایسے متن جن میں شعریات کے فنی قواعد کی پابندی نہیں کی جاتی، نثر کے زمرے میں آتے ہیں۔ شاعری کو اردو میں مزید دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک غزل اور دوسری نظم۔ جس شاعری متن میں شاعر ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع، تخلص اور عروض کے خاص نظام کی پابندی کرتا ہے، غزل کہلاتی ہے۔ غزل کے لغوی معنی ہرن کی اس چیخ کے ہیں جو وہ شکاری کے کامیاب حملے کی وجہ سے بلند کرتی ہے، جبکہ اصطلاحی معنوں میں اردو شاعری کی وہ قسم جس میں شاعر ردیف، قافیہ سمیت دیگر پابندیوں کے تحت جو متن تخلیق کر کے غزل کہلاتا ہے، کلاسیکی معنی میں غزل عورتوں سے گفتگو یا عورتوں کی گفتگو بھی کہلاتی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے غزل عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، محبوب سے التفات کی بات کرنا، یہ غزل کہلاتا ہے۔ غزل کا یہ لغوی معنی ہے۔ اردو میں غزل کے علاوہ تمام منظوم کلام کو نظم کے زمرے میں لیا جاتا ہے، جس میں مثنوی، مسدس، مخمس، رباعی، ماہیہ، ٹپا اور ہائیکو، آزاد نظم، پابند نظم اور مارا نظم وغیرہ سب شاعری اصناف شامل ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جو کسی بھی ایک موضوع پر لکھا جائے جس میں پابندی بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، وہ سب نظم کے حصے میں گنا جاتا ہے، وہ تصنیف نظم کے حصے میں گنی جاتی ہے جس میں موسیقی ہو۔ اس کے بعد میں جستا صدی بھر سے اردو میں وزن کے خارج تکوں پابندی کا رواج بھی عام ہے، جس کو نثری نظم کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ترکیب اپنی ساخت میں بھی غلط ہے کہ کوئی کلام خواہ بھی شاعری ہو یا نثری بیک وقت نظم اور نثر دونوں نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بعض ناقدین اس کو نظم لکھتے ہیں اس میں ڈاکٹر سید عامر سہیل، ڈاکٹر عمران اظفر کے نام نمایاں ہیں۔ نثر میں شاعری کے مقدمے کی ڈاکٹر ابرار احمد نے بھی تائید کی ہے
اور انہوں نے خود بھی ایسی نظمیں لکھی ہیں جو وزن سے خارج ہیں۔ یہ لوگ مجید امجد کی آخری زندگی کی نظموں کو نثری نظمیں کہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ عروض کے فن سے واقف نہیں ہوتے، اسی لیے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ مجید امجد کی وہ سب نظمیں آزاد نظم کے عروضی قاعدے پر پوری اترتی ہیں، جن میں صحافت کے استعمال سے مجید امجد نے نئی ہیئتیں تشکیل متعارف کی ہیں۔ بے وزن شاعری کرنے والے گروہ عبدالرشید کو نثری نظم کا شاعر کہتے ہیں، جبکہ در حقیقت عبدالرشید کی غالب نظمیں آزاد نظم کی حیت میں ہیں۔ اردو نظم کی معاصر حال میں بہت سے لوگ اچھی نظمیں لکھ رہے ہیں۔ اردو شاعری کی سب سے مشہور صنف ہے نظم جو ہے اردو شاعری کی سب سے مشہور صنف ہے۔ اس میں پائی جانے والی نغمگی پاکستانی افراد کے مزاج کو پسند آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صنف سخن کو جیسے ہر خاص و عام نے قبول کیا اور سراہا ہے، مگر اردو شاعری موجودہ حیثیتوں صورتحال میں زیادہ کمال دردوں میں نہیں۔ نظم جدید میں بہت سے شعراء ہیں، جس میں فیض احمد فیض ہیں، اختر حسین ہیں، جعفری ہیں، اختر الایمان ہے، افتخار جالب ہیں، انیس ہیں، تمام ایسے شاعر ہیں جنہوں نے نظم جدید میں اپنے ہاتھ آزمائے ہیں۔ ساری باتوں کا نچوڑ بس اتنا سا سمجھ سکتے ہیں کہ اردو قدیم شاعری سے اور قدیم مثنویوں سے اردو کے پڑھنے والے اوب چکے تھے اور اس کو سننے والے بھی اوب چکے تھے۔ تب انجمن ترقی پسند کے تحت زیر اثر نظم جدید کا دور شروع ہوا۔ کچھ لوگ نظم جدید کو نظیر اکبر آبادی سے تسلیم کرتے ہیں، اور کچھ لوگ محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی سے نظم جدید کا دور تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے نظم جدید میں نظیر اکبر آبادی، اور پھر اس کے بعد میں اس میں شامل ہونے والوں میں محمد حسین آزاد ہیں، مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اور اس وقت کے بعد میں جو شاعروں کی فہرست آئی ہے اس میں علامہ اقبال کا نام بہت ہی اہم ہے، پھر فیض احمد فیض ہیں، اور فیض احمد فیض کے ساتھ ساتھ میں جوش ملیح آبادی ہیں، اور اس کے بعد میں نظم جدید میں جو آخر میں دور چلا اس میں مجروح سلطان پوری ہیں، کیفی اعظمی ہیں، ایسے شاعر شامل ہیں۔ اب بات کریں گے ایک اگلے موضوع پہ، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔